سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کرنے کے لیے نکلے۔ رات میں گشت کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے چراغ کی روشنی آ رہی، چراغ کی روشنی آ رہی تو آپ اس گھر میں جھانک کر دیکھنے لگے تو کیا دیکھا؟ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، واپس آئے، سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، کیا ان کو سزا دوں یا چھوڑ دوں؟ سوچتے سوچتے آپ مسجد میں پہنچے، راستے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے عبد الرحمن آؤ میں تمہیں ایک بات دکھاتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن اور حضرت عمر فاروق دونوں ساتھ میں آئے، اس گھر میں جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ شراب پی رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب پریشان ہو گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا اے عبد الرحمن تم بتاؤ میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، کیا میں ان کو سزا دوں یا چھوڑ دوں؟ حضرت عبد الرحمن نے عرض کیا اے امیر المومنین، شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کے گھروں میں تاک جھانک کرنے سے منع فرمایا۔ اے امیر المومنین، مسلمانوں کے گھروں میں اللہ نے تاک جھانک کرنے سے منع فرمایا اور ہم نے ان کا عمل ان کے گھر میں تاک جھانک کر کے ہم کو معلوم ہوا، اس لیے ہم کو یہ حق نہیں کہ ان کو عذاب دیں، کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ کسی مومن کے گھر میں تاک جھانک مت کرو، اس کے چھپے ہوئے عیبوں کو تلاش مت کرو، اس کو بے عزت مت کرو۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہے عبد الرحمن تم نے سچ کہا کہ دونوں حضرات واپس چلے گئے۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مومنوں کے گھر میں تاک جھانک مت کرو، کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کو تلاش مت کرو، اس کا ہم کو کوئی حق نہیں۔ بہرحال آج کل ہمارا معاشرہ اس بدگمانی سے دوچار ہے، اس ایک بدگمانی کی وجہ سے انسان ہزاروں گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا، اسے اس کا علم بھی نہیں، اسے بدگمانی کی وجہ سے اس کے اعمال مٹتے رہتے ہیں، اس کی نیکیاں مٹتی رہتی ہیں اور اسے اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، اورات کا وضاحت کرتا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں پتا، اسے یہ نہیں معلوم کہ میں جو لوگوں کی غیبت کرتا ہوں، جو لوگوں پر بہتان لگاتا ہوں، جو لوگوں پر تہمت لگاتا ہوں، اس گناہ کی وجہ سے اس کی نیکیاں مٹتی رہتی ہیں اور اس کے نام اعمال میں برائیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ آج کل ہماری مسلمانوں کی اکثریت اس گناہ میں مبتلا ہے۔ آئیے میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے کسی کو فون کیا، کسی کو آپ نے فون کیا، اس نے آپ کا فون ریسیو کیا، آپ فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہمارا فون نہیں اٹھایا، وہ ہمارا نمبر دیکھ رہا ہے لیکن فون نہیں اٹھا رہا، ایسا کہ نہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کوئی ضروری نہیں ہے، پتہ ہے اس کا موبائل اس کے پاس نہ ہو سکتا ہے موبائل چارجنگ پہ لگا ہو سکتا ہے موبائل سائلنٹ پہ لگا ہو، یا وہ بزی ہو جس کی وجہ سے فون نہیں اٹھا پا رہا ہو، لیکن ایسا نہیں سوچتا ہے، ہمیشہ غلط سوچتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے، مطلب میرا نمبر دیکھ کر میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے، تو انسان کون بدگمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کی توجہ بیوی کی طرف سے کم ہو گئی، شوہر کی توجہ بیوی کی طرف سے کم ہو گئی تو بہو فوراً ساس سے بدگمان ہو جاتی، بہو سوچنے لگتی کہ ساس نے میرے بیٹے کو دعا تعویذ کر کے اپنے لیے اپنی طرف گھما لیا، اپنی محبت کی طرف گھما لیا، میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ ارے ماں کیوں اپنے بیٹے کو اپنی طرف کرے گی؟ ارے بیٹے کی 1000 بار غرض ہو تو ماں کے قدموں میں جائے، اس کے قدموں کو بوسا۔ ماں کی کیا غرض کری؟ بیٹا اگر اپنی عاقبت صحیح کرنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو ماں کی خدمت کرے، ماں سے محبت کرے۔ ماں کی کوئی نہیں پڑی، ماں کا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن آج کل کے نوجوان ایسے کہ ان کی شادی ہوئی ماں کو بھول گئے، ان کی شادی ہوئی ماں کو بھول گئے، اور 4 دن سے بیوی آتی ہے، بیوی نے محبت کی 2 باتیں کیا کر لی، ماں کو بھول گئے۔ ارے ماں جس نے تم کو بیوی کے لائق بنایا، ماں جس نے اپنی نیندوں کو قربان کر کے تم کو سلایا، خود بھوکے رہ کر کے
اس کو کوئی کمی نہ ہونے دو، لیکن 2 دن اس کو کھانا نہ دو، 2 دن اس کو کھانا نہ کھلاؤ، پھر اس کی محبت دیکھنا۔ تب 2 دن ماں کو کھانا نہ دو، 2 دن بیوی کو کھانا نہ دو، پھر غور کرو کس کی محبت سامنے نکل کر آتی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ ماں کو اگر تم 10 دن کھانا نہیں دو گے تو وہ تم سے یہی پوچھے گی بیٹا تم نے کھانا کھایا یا نہیں۔ بیوی کو کھانا نہ دو گے، بیوی کو کھانا نہیں دو گے تو وہ یہ نہیں پوچھے گی، وہ یہی کہے گی مجھ کو کھانا لا کے دو، مجھ کو پیسہ لا کے دو، میں کچھ نہیں جانتا۔ زندگی بھر اس کی خدمت کرتے رہو، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دے گی تو تمہاری زندگی بھر کی محنت ایک لفظ میں بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں ماں کی اہمیت سمجھو، ماں کی مت بھولو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، جو شخص والدین کی خدمت نہیں کرے گا، بیوی کے آتے ہی والدین کو بھول جائے گا، والدین سے محبت نہیں کرے گا، وہ شخص بیوی کا غلام بن کر گا، بیوی اس کو اپنے غلام اپنے قدموں میں رکھے گی۔ یہ صرف اس کا عذاب ہے، ماں سے محبت نہ کرنے کا صرف یہ عذاب ہے۔ بیوی سے بھی محبت کرو لیکن ماں کی محبت مت کرو، کیونکہ ماں نے ہی تمہیں بیوی کے لائق بنایا ہے۔ ماں نے، ماں تم سے بہت محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمہیں کہہ رہا تھا کہ اگر شوہر کی توجہ بیوی کی طرف سے کم ہو گئی تو بیوی فوراً ساس سے بدگمان ہو جائے، تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے حق میں کہا۔ اور اسی طرح اگر بیٹے کی محبت ماں کی طرف سے کم ہو گئی تو ماں بہو کی طرف سے بدگمان ہو جائے، ماں بھی کہنے لگتی کہ بیوی میری بہو نے دعا تعویذ کر کے اب میرے بیٹے کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، پہلے سچائی کو تو جانو، وجہ کیا ہے، آخرکار ایسا کیوں ہو رہا ہے، بنا سچائی جانے بدگمان نہ ہو۔ اگر ایسا بدگمان ہو گئے تو بسے بسائے گھر ٹوٹ جائیں گے، آپ کا رشتہ جہاں زندگی بھر چلنے والا ہوگا تو 2 سال میں ہی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی فیکٹری میں نوکری کر رہے تھے، فیکٹری کے مالک نے آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا، نوکری سے نکال دیا، تو فیکٹری کے دوسرے ملازم سے آپ بدگمان ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص جو میرے ساتھ میں نوکری کرتا ہے اس نے مالک کی طرف، مالک کے لیے میری طرف سے کچھ لگاؤ اٹھا دیا ہے، اس لیے مالک نے مجھے فیکٹری سے نکال دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہو سکتا ہے فیکٹری میں آپ کو ضرورت نہ ہو، جو کام تھا وہ کام ختم ہو گیا، اسے ضرورت نہ ہو، لیکن فوراً دوسرے سے بدگمان ہو جاتی۔ اسی طرح لوگوں نے، علماء کرام نے کسی کام کرنے کے لیے چندہ کیا، جلسہ جلوس کے لیے چندہ کیا، میلاد کرنے کے لیے چندہ کیا، مسجد کے لیے چندہ کیا، اور وہ کام کسی وجہ سے نہیں ہو پایا یا جلسے جلوس میں کسی طرح سے کمی آ گئی تو لوگ فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں، یار فلاں مولانا صاحب نے چندہ کیا تھا تو چندے کا پیسہ کھا لیا، اپنے گھر سے اپنے پیسے سے اپنا گھر بنوا لیا، اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ ارے کیوں؟ تمہیں کیا علم غیب ہے؟ کیا تم غیب کی باتوں کو جانتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ سچائی کیا ہے؟ پہلے سچائی جانو پھر کسی پر الزام کرو۔ سچائی کی بغیر کسی پر الزام مت لگاؤ۔ میرے گاؤں میں بہت ہوتا، چھوٹی چھوٹی میلاد ہوتی، چھوٹی چھوٹی میلاد ہوتی، لوگ 10 روپیہ دیتے ہیں، برا نہ لگے کسی کا ہم نام نہیں لے رہے ہیں، 10 روپیہ دیتے ہیں، اور اس میلاد میں جیسے آج ہونی ہے، آج نہیں ہوئی 2-3 دن کے بعد ہوئی کسی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے، بس لوگ چلانا شروع کر دیا ہے، یار انہوں نے چندہ کیا تھا تو انہوں نے پیسہ کھا لیا، اپنے گھر کی ٹین رکھوا لی، اپنا گھر بنوا لیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے گاؤں میں بہت ہیں۔ اگر یہی وجہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں آج تک کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوتا، کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو آگے بڑھنے سے پہلے پیچھے آ جاتا۔ کیوں؟ صرف اسی وجہ سے اگر کسی کام میں دیری ہو گئی تو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، لوگ تہمت لگانے لگے کہ انہوں نے آپ چندہ کیا اور پیسہ کھا لیا۔ یہ ساری بات ہے، دوسرے کو کیا بتاؤں، مجھ پر لوگ الزام لگاتے ہیں، مجھ پر۔ گاؤں کے لوگ سننے میں آتا ہے، میں نے خود نہیں سنا لیکن لوگوں نے سنا، لوگ کہتے ہیں کہ ارے یار ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، اتنا سب کچھ بنواتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ارے میں تو تم سے مانگنے جاتا ہوں، تم نے ہم کو 10 روپیہ دیا، کوئی کام بنانے کے لیے 10 روپیہ تم نے ہم کو دیا، کیوں؟ پہلے اپنی گریبان میں چھاپ کر دے، بس ہمارے پاس کمائی آتی، کہاں سے آتی کوئی ضروری کسی کو بتانا، بس کسی کے کمائی ایسی ہوتی ہے جو
جس کے کام ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کام وہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے بعد پیسے آتے ہیں، اور کسی کی کمائی ایسی ہوتی، کوئی ذریعہ ایسا ہوتا کہ اس کا وہ ذریعہ ظاہر نہیں دکھائی دیتا لیکن اس کے بعد پیسے آتے ہیں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا، اتنا کام کہاں سے ہوتا ہے؟ ارے میں کیوں کہتا ہوں، کیوں پریشان ہو، دوسرے سے کیوں چلتے ہو؟ پہلے اپنی گریبان میں چھاپ کر دیکھو، حسد مت کرو، حسد کرو گے تو حسد کرتے رہ جاؤ گے، جس سے حسد کرو گے اس کا کچھ نہیں ہوگا، تم برباد۔ ان سب باتوں کو دل میں سے نکال دو، جو حسد کرے گا جس سے اس کا کام چلتا رہے گا، جو حسد کرے گا اس کا کام رک جائے گا۔ تو ان سب اپنے آپ کو دیکھو اور پھر کوشش کرو کہ ہم کسی کامیابی سے نہ چلیں، کسی سے حسد نہ کریں، بلکہ ہم خود کوشش کریں کہ اس کو دیکھ کر اس کی طرح ہم بھی بننے کی کوشش کریں۔ اگر اسی کو آپ دیکھ لیں، آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یار فلاں شخص نماز پڑھتا ہے، میرے کام کرتا ہے، تو مجھ سے بھی سبق لے لیجیے نا، خالی بس یہی کیوں بنواتے ہیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ یہ بھی سوچ لیجیے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھیں، ہم بھی ان کے راستے پر چلیں، ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن نہیں، پوری باتوں کو پکڑیں گے، 80 باتوں کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا گاؤں جو ہے یہ کامیابی کے بجائے تنزلی کی طرف پہنچتا تھا۔ ضرور بات کرے ہوگا مسئلہ